أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. رسم بسم اللہ کے لیے کا آغاز کیا جاتا ہے تقریر کے آغاز میں ہی، اور میں دعوت دیتی ہوں علینا امداد. چلیں آپ مجھے کلمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شاباش، بہت اچھی بیٹی. اب آپ قرآن شریف پڑھیں گی تو اس میں آپ جب شروع کریں گی تو اب آپ میرے ساتھ پڑھیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پھر سے بولیں رب العالمین رب العالمین. آمنہ فاروق بسم اللہ کے لیے آ گئی ہیں. آمنہ فاروق کی والدہ اگر موجود ہیں تو وہ بھی آ جائیں. چلے اب جو میں پڑھوں گی پھر آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم اقرأ باسم ربک الذی خلق ربک الذی خلق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. شاباش، بہت اچھی بیٹی. قل بھی سنا دو. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شاباش. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیوں کے ساتھ کامیابیوں کے ساتھ ہر چیز کرنی نصیب کرے، آپ کے علم میں اضافہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم الله اقرأ باسم اقرأ باسم ربک الذی خلق. رب القلب ربک الذی رب القلم الذی خلق. الذي خلق. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ باسم باسم ربک الذی رب القلم الذی رب الذي خلق. خلق. خلق الانسان خلق الإنسان من علق. من علق. بہت شکریہ. اب آپ پورا پڑھو انشاءاللہ قرآن. پھر جب آپ کا قرآن ختم ہوگا پھر آپ کی آمین ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ بلائیں گے مجھے؟ اوکے. جزاک اللہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بحرمتی نبیک الکریم. اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے بدولت اچھے کام پورے ہوتے ہیں. معزز و محترم سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نبیہہ جمال طالبہ ہمدرد پبلک اسکول آج کی اس سیرت کانفرنس بعنوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق میں بحیثیت اسپیکر آپ سب سے مخاطب ہوں. معزز حاضرین محفل، آج میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کو روشن کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسی عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شہنشاہ و کون و مکان، فخر موجودات، سرور کائنات، خاتم النبیین، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت اسپیکر اپنا موضوع گفتگو بنائی رہوں گی، ورنہ کس کی مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ کر سکے. بقول شاعر، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخلاق عالیہ کا وہ پیکر عدم تھی جس کی نظیر پورے عالم میں نہیں مل سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم الشان ہے. اور اگر شاعر کی زبان ملے تو کچھ یوں کہوں گی، کس شان سے کہتا ہے یہ قرآن مبین، کس شان سے کہتا ہے یہ قرآن مبین، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ. میں سیرت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز
تلاوت کلام پاک سے اور بسم اللہ سے ہو چکا ہے، اور اب میں آج کے مہمانان گرامی سے آپ کا تعارف کراتی چلوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نونہالوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، اور مہمان خصوصی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں رکن شورا ہمدرد محترمہ نوشابہ خلیل ستار صاحبہ۔ میں بحیثیت اسپیکر آج کی سیرت کانفرنس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ نونہال سیرت کانفرنس کا ہمیشہ سے یہ خاصہ رہا ہے کہ اس میں نہ صرف نونہالوں کو سیرت طیبہ کے کسی پہلو پر روشنی ڈالنے کا موقع دیا جاتا ہے، بلکہ نونہال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار نعت رسول مقبول کی صورت میں بھی کرتے ہیں، اور ننھے منھے نونہالوں کی رسم بسم اللہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نونہال سیرت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے KPT بوائز سیکنڈری اسکول کے طالب علم سمیر رفیق، اور اب حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب عمیر بن یوسف۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے
جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں عاشق جب
پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں عاشق جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، رات ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ باری راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین کرام، ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور آج نونہال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا بھی یہی عنوان ہے۔ اسی عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے تشریف لائیں گی پہلی نونہال مقررہ عائزہ ارسلان، جن کا تعلق ہمدرد پبلک اسکول سے ہے۔ عائزہ ارسلان۔ جناب صدر، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں میں کہاں وہ کہاں۔ جناب عالی، میں اپنی تقریر کا آغاز اس ذات وجود صمدی سے کرتی ہوں جو خالق کائنات ہے، اور تمام درود و سلام عظیم ہستی کے لیے جس کے لیے خود خدا فرماتا ہے کہ بلند و بالا پہاڑ، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ ستاروں کی کہکشائیں، یہ چاند و سورج کی کندیلیں، یہ دریاؤں میں روانی، یہ پھولوں میں چٹک، یہ کلیوں میں مہک، غرض کہ میں نے پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خلق کی۔ تمام حمد ہے زیبا اسی خدا کے لیے، تمام حمد ہے زیبا اسی خدا کے لیے، بنائے کون و مکان جس نے مصطفیٰ کے لیے۔ جناب صدر، وہ خلقت اول، افضل کائنات، حبیب کبریا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، کشف الورا، بشیر و نذیر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، آمنہ کلال، در یتیم عبداللہ، ماہ ربیع الاول کی عظیم سعد میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پورے جہاں کو تا ابد روشن کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور جار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ جناب عالی، 1,24,000 انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے واحد نبی تھے جن کی ذات اقدس میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ آپ مکارم الاخلاق کا چلتا پھرتا نمونہ تھے جس میں تمام کمالات و اوصاف پوری طرح موجود تھے، اور کیوں نہ ہو جن کے بارے میں خود قرآن فرمائے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہت عالی ہیں۔ خود آپ نے فرمایا، میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ شان تیری کیا کہوں میں یا محمد مصطفیٰ، شان تیری کیا کہوں میں یا محمد مصطفیٰ، صاحب لولاک تو قرآن ہے تیری ثنا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ناطق ہے، یعنی بولتا قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ آپ انتہائی مہربان، ملنسار، رحم دل، خاکسار، سب سے محبت کرنے والے، سادہ مزاج، غریبوں یتیموں کے غمگسار تھے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، آپ کو زخمی کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ڈرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان پر کرم کیا بلکہ معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کافر بھی آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد کفار کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، ڈر و خوف کے پسینے سے شرابور تھے اور سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنا اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سے پھیلا، اتنا تلوار سے ہرگز نہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو پوری دنیا کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے کسی ایک پہلو کو اپنایا؟ آج ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اور اپنی ذات سے لے کر کائنات تک نظر دوڑائیں تو حرص و حوث اور کبر و نخوت کے بڑے بڑے بت نظر آئیں گے اور ظلم و ستم و قتل و غارت کے عالمی سلسلے کی۔ کائنات کو امن عطا کرنے والے نبی رحمت کی امت خود بے امنی کا شکار ہے۔ دنیا کو محبت کا درس دینے والی قوم کے افراد باہمی نفرتوں کا شکار ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بطور اسوہ بنا کر اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ آج بھی احساس زیاں رکھنے والوں کی نگاہیں ایک بار پھر گنبد خضرا کی طرف ہی اٹھتی ہیں اور زبانیں حال سے گویا ہے کہ تاریک افق کے ماتھے سے کب رات کی ظلمت چھوٹے گی، صبحوں کا اجالا کب ہوگا، سورج کی کرن کب پھوٹے گی، اے پشت پناہ کونو مکاں اس سمت بھی ایک رحمت کی نظر، اے پشت پناہ کونو مکاں اس سمت بھی ایک رحمت کی نظر، سن میری فغاں لیے میرا سلام، اے ارض و سما کے پیغام فقط و سلام۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے بروکس ایجوکیشن سسٹم کی طالبہ فاطمہ صدیقی۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، معزز مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق۔ عالی وقار، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے۔ نبوت کا 10واں سال ہے، اپنے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کا غم اور طائف والوں کی دعوت سے انکار کی فکر دل میں لیے آقائے دو جہاں طائف سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایسے میں طائف والوں کی رعونت جوش میں آتی ہے اور وہ اللہ کے رسول پر پتھر برساتے ہیں۔ عالی وقار، آپ کا جسم زخموں سے چور ہے، نالین پاک خون سے تر ہے کہ ایسے میں فرشتے اترتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیجئے، ان دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو دبا دیا جائے گا۔ جواب آتا ہے نہیں، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی امید ہے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ کہ عالی وقار، یہ رحمت للعالمین، محسن انسانیت، محبت، صبر اور رواداری کی مثال قائم کرنے والے میرے نبی کہ جن کے لیے رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ جی ہاں علی وقار، یہ آپ کا صبر، احسان اور حسن اخلاق ہی تھا کہ دشمنوں کے دل بھی نرم ہوئے اور عرب میں اسلام سربلند ہوا۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں۔ علی وقار، منظر بدلتا ہے۔ ٹھیک 11 سال بعد وہ مسلمان جو چند افراد کی تعداد میں تھے آج 10,000 کا لشکر لیے مدینہ سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ کفار مکہ اس خوف میں ہے کہ آج بدلے کا دن ہے، آج ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے، مگر رحمت للعالمین
رحمت للعالمین کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آج کے دن سب کو معاف کیا گیا۔ علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ ہر شخص عاشق رسول ہو گیا اور پکار اٹھا، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ سب سے بلند و بالا ہمارا نبی۔ علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق وہ کہ جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ آپ کی صداقت و امانت وہ کہ جس کا کفار مکہ بھی اعتراف کرتے، آپ کی سخاوت وہ کہ کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، آپ کی شجاعت وہ کہ کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکاتے، آپ کی شفقت وہ کہ کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھاتے، اور آپ کی گفتگو وہ کہ دشمن بھی سن کر ہدایت پاتے۔ جی ہاں علی وقار ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، معاملات و اخلاقیات اور فکر و تدبر کی تمام وادیوں میں اگر ہم دیکھیں تو اسوہ ہستہ ہمیں اسی سید السادات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے۔ علی وقار وہ کچرا پھینکنے والی بڑھیا کی بھی عیادت کرنے والے، وہ احد کے پہاڑ پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والے، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والے، وہ بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانے والے، وہ نبی کہ جن کی صداقت کو اپنایا تو ابو بکر صدیق بن گئے، وہ نبی کہ جن کی عدالت کو اپنایا تو عمر فاروق بن گئے، وہ نبی کہ جن کی سخاوت کو اپنایا تو عثمان غنی بن گئے، اور وہ نبی کہ جن کی شجاعت کو اپنایا تو علی شیر خدا بن گئے۔ علی وقار اسی ہستی کو امت کے درد میں سجدوں میں روتے دیکھا گیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ جناب صدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں۔ آپ نے اس دنیا کے ایک ایسا نظام حیات عطا کیا کہ جس پر عمل کر کے دنیا امن کا گہوارہ بنی، ایک ایسا گہوارہ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرتے ہوئوں کو سہارا دیا، بے کسوں کے مددگار بنے، یتیموں کو دست شفقت و مہربانی عطا کیا، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا، جہاں ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کی گئی، جہاں باپ کی رضا میں رب کی رضا تلاش کی گئی، جہاں رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا گیا۔ اور علی وقار وہ گہوارہ کہ جہاں تکمیل ایمان کی نشانی حسن اخلاق کو بتایا گیا، تو رب کائنات کی کلام مبین میں کہے گئے الفاظ ثبوت صداقت بن گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، مسلمانوں تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ تو جناب صدر آج ہماری امت کے مسائل اور قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ذریعہ نجات اور تمام مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حسن اخلاق کے سوا اور کچھ نہیں۔ علی وقار آج کی تقریر کا موضوع تو ایسا ہے کہ میرے رب سیرت نبی بیان کرتے کرتے خشک ہو جائیں گے، مگر اس بارے میں مکمل بیان کرنا دریا بلکہ تمام سمندروں کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اختتام اس طرح کروں گی کہ عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا، شب سیاہ میں ایک آفتاب لے آیا، دکھوں کی دھول کے باعث بشر کی آنکھوں سے ہوئے تھے جتنے بھی گم، سارے خواب لے آیا، اور جھلستی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جس طرح مقررین اسمبلی آپ سے اپنی محبت کا اظہار تقریروں کی صورت میں کر رہے ہیں، اسی طرح کچھ طلبہ و طالبات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار نعت رسول مقبول پیش کر کے کریں گے۔ اسی حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں محفل نعت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ نبی کے نام پہ 100 جان سے قربان ہوتے ہیں، نبی کے نام پہ 100 جان سے قربان ہوتے ہیں، خدا شاہد وہی تو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں محبت سے، رسول اللہ ان کے گھر میں خود مہمان ہوتے ہیں۔ ملتمس ہوں محفل نعت کے پہلے شریک نونہال نعت خواہ اور طالب علم KVTC اسکول اسیب خان سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسیب خان۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں،
رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، اور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، جزاک اللہ۔ اور اب نونہال سیرت کانفرنس کی اگلی مقررہ ہیں علیشہ عابد، جن کا تعلق اویسس انگلش سیکنڈری اسکول سے ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، مہمان خصوصی محترمہ نوشابہ خلیل ستار صاحبہ، رکن شورا ہمدرد، محترم مہمان گرامی اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و اخلاق ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جناب صدر ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء، محبوب خدا، سردار دو عالم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل یہ دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب نوشی اور جوئے جیسے گناہ کھلے عام ہوتے تھے، گورے کو کالے پر فوقیت حاصل تھی، ظلم کی تو جیسے کوئی حد ہی نہ تھی، شرم و حیا جیسی کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت رب کریم کی طرف سے ایک نبی بھیجا گیا، جس کے آتے ہی کعبے میں موجود تمام بت گر گئے، وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ انہوں نے لوگوں کو دورے جہالت سے نکالا، وہی لوگ جن کے لبوں پر کبھی بتوں کے چرچے ہوا کرتے تھے، آج توحید کی گواہی دیتے پھر رہے تھے، کسی کو بھی افضل یا حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سامعین گرامی، اگر ساتھ ہی ساتھ
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کریں تو ان کے حسن کے سامنے تو دونوں جہانوں کے تمام حسنان پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہی کیوں نہ ہو۔ ان کو چاند کہا جائے تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ چاند کے چہرے پر تو چھائیاں ہیں، لیکن میرے آقا کا چہرہ ان سے پاک ہے۔ ان کی صورت ہی نہیں بلکہ ان کی سیرت مبارکہ بھی اتنی حسین تھی کہ جو بھی دیکھتا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو جیسے مکمل قرآن ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میرا نبی میرے حکم کے سوا اپنی زبان کو حرکت تک نہیں دیتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس خلقا، یعنی میرے آقا لوگوں میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے تھے۔ میرے محبوب کا اخلاق تو اس قدر بلند ہے کہ ان کے سامنے زمانے کے نامور اخلاق والوں کے سر شرم سے جھک جاتے تھے، اور انہیں دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے فرعون دین اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کے اخلاق کے اثر سے ہی ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان حیاداروں کے سردار بن گئے، اور علی حیدر کرار بن گئے۔ اور جو بزبان قرآن انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا باب اتنا وسیع ہے کہ آج تک کوئی مصنف، کوئی مورخ، کوئی مبلغ، کوئی مصفر، کوئی مدبر ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان کے اخلاق کا ایک باب بھی مکمل کر سکا ہو، بلکہ بالآخر سب یہ پکار اٹھتے ہیں تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، وقت ختم ہوا مدح باقی ہے۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ اور سیرت کانفرنس کی اگلی مقررہ ہیں آمنہ رمضان، جن کا تعلق ہمدرد ولیج اسکول سے ہے۔ آمنہ رمضان۔ جناب صدر اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، اس عنوان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گواہی دے دی تو اس عنوان پر لب کشائی کرنا سورت کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ جناب اعلیٰ، دنیا میں بہت سے نبی، پیشوا، امام اور بہادر پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی عالمگیر ہمت جہتی دائمی کامیابی و کامرانی حاصل نہ ہو سکی اور وہ ہر میدان کے ہیرو قرار دیے جانے کے قابل نہ بن سکے۔ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روتی کے ان کی حق کی عظمتوں کا جواب اور حرمتوں کا حساب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر ایسی شجاعت کا سرچشمہ اور دنیا قائدین کے لیے عملی اور فکری ترقیوں کا بیش خیمہ تھی۔ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ محترمہ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایت، رحیم، شفیق اور بلند اخلاق بنایا۔ اخلاق کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کریں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حسن اخلاق کی نعمت صرف سعادت مندوں کا حصہ ہے اور اللہ کا خاص الخاص انعام بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے عظیم و اعلیٰ درجے پر تھے، ان کا فرمان ہے کہ بے شک بندہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے، اور یہ بھی کہ میدان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے عرب میں اسلام کا بول بالا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا پیکر تھے۔
ذہانت و فطانت کا کرینہ تھے، بہادر شجاعت دلیری میں بے مثال تھے، مجاہد اول تھے، سپہ سالار تھے، ایفا صاف گوئی اور سچائی کے پیکر تھے، صبر و برداشت اور قناعت کی دستگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت کا یہ عالم تھا کہ کوڑا پھینکنے والے کی بھی تیمارداری کرتے تھے۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب اعلیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ کی زندگی ہمارے لیے روشن چراغ کی مانند ہے، یہ ہمیں دنیا کی تاریکیوں میں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہماری زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ دوستوں، دشمنوں، رشتہ داروں، گھر والوں، بچوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ قابل تقلید ہے۔ سچائی، عدل، انصاف، عفو، درگزر، ثقافت، شجاعت کے اعلیٰ معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسے کی عظیم مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسان بھی تھے، درمیان جہاں بھی، غلام کے والے، یتیموں کا سارا، درد مندوں کی دوا، مساوات کے حامی، اخوت کے بانی، صداقت کے منبع اور خاکساری کا کامل نمونہ تھی۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کی سیرت و اخلاق کردار کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود شہادت دی کہ ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں پر کچھ لکھنا انسانی بس سے باہر ہے۔ بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا، جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے، سر پہ باندھے وہ فضیلت کا امامہ آیا۔ اور آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں اور پاکستانیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رگ رگ میں بھر دے، جن کے عشق میں گرفتار ہو کر آج بھی اپنے اسلام جیسی عظمت حق و حاصل کر سکتے ہیں۔ یا رب عطا ہو سیرت اقدس کی روشنی، پھر ظلمتوں میں آج ہے گوہر گرا ہوا۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ اور اب محفل نعت کی اگلی شریک ہے انمتا، جن کا تعلق آئیڈیریو کالج سے ہے۔ سہانی رات کی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جس بھی عاشقانہ تھا، محبوب کو بلانا تھا، ہوس تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا، سرلا مقام سے طلب ہوئی، سرلا مقام سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی جا کے کہہ دے حضور سے میرے درد دل کی دوا کریں، کوئی جا کے کہہ دے حضور سے میرے درد دل کی دوا کریں، نہ مجھے نظر سے جدا کریں، نہ مجھے نظر سے جدا کریں، نہ میری نظر سے جدا کریں، کوئی حد ہے ان کی عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے دل کو درد عطا کیا، مجھے درد والا بنا دیا، میرے دل کو درد عطا کیا، مجھے درد والا بنا دیا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، صلو علیہ وآلہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ اے مذہب نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا
کشف الدجى بجماله حسنين جان فاطمة حسنت جميع خصاله يعني محمد مصطفى يعني محمد مصطفى صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. سبحان اللہ. یہ تھی انمتا جن کا تعلق آئیڈیاریو کالج سے ہے، اور اب نونہال سیرت کانفرنس کے آخری مقرر ہیں کے پی ٹی اسکول کے طالب علم سعید غنی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حفظت في الله وما يحافه أحد ولقد أوذيت في سبيل الله ما يؤذي أحد. محترم سامعین اور میرے ہم سفر طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا غمخوار اور عظیم محسن ہے تو دوسری طرف تاریخ انسانی کا ظلم و جبر کا سب سے ستم رسیدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے. آج میں اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان دل خراش سناؤں گا. سامعین محترم، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی. گلشن ارضی ماتم قدا ہوا تھا. ہر طرف ظلم و جبر اور جبر و تشدد کے تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی. کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے. معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور عورتوں کو مرد جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا. اور انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری نشان تک جا پہنچی تھی کہ اچانک رحمت خدا بندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو ساری انسانیت کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا. جو ساری انسانیت کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو انسانیت کا غمخوار اور مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا. چنانچہ اس ذات اقدس نے اس ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، بگڑتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتے ہوئے انسانیت کی مسیحائی کی. سامعین، ایسی عظیم ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینوں سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ بیان کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا. مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ چنانچہ یہ چرخ نیلی اس بات پر شاہد اور عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا اس کائنات میں جلوہ گر ہوا تو اسی دم نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے. تلاسبت اور سنگ دلی کی انتہا ہو گئی. ستم گوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا. یعنی لوگ اپنے محسن اور مسیحا کی دل آزاری و ایثار رسانی میں مشغول ہو گئے. ایک طرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سے سارے شیطانی چلے اور طاغوتی لشکر تھے. سامعین کرام، کیا یہ تاریخ انسانی کا عجیب ستم ظریفی نہیں؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں؟ کیا یہ شرافت اور صداقت کا قتل عام نہیں کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہتی، لوگ اسے پتھر مارتے،
وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا نیمشی کرتی رہی، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے گات لگاتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبختہ عورت انہیں زہر کھلا کر اپنے بدبختہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ لیکن لاکھوں سلام و درود ہو اس محسن اعظم پر جو یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتا رہا، پگھلتا رہا، سلگتا رہا۔ سامعین کرام، آج میں ان نکتہ چینیوں اور ان تنقید نگاروں اور احسان فراموشوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تڑپتی ہوئی انسانیت کی غمخواری کس نے کی؟ نفرت کی آندھیوں میں سماع الفت کس نے جلائی؟ مظلوم عورتوں کو باعزت مقام کس نے دیا؟ گالیاں سن کر دعائیں کس نے دی؟ اپنی قاتل کی جان بخشی کس نے کی؟ اپنے دشمن کے اعظم کو گھر کو دارالامان کس نے بنایا؟ بتاؤ ظالموں، مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے عوامی حکومت کا راستہ کس نے بتایا؟ سائنس میں فطرت پرستی کے بجائے تسخیر فطرت کا سبق کس نے دیا؟ بتاؤ خاموش کیوں ہو؟ دنیا والوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ سنو، غور سے سنو، تاریخ شہادت دیتی ہے یہ تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی، آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف سے حقیقی طور پر ان کارناموں کو منسوخ کیا جا سکے۔ اور آخر میں اس شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، مبارک ہو زمانے کو خاتم المرسلین آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی پہنچائی ہوئی دعوت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو سچ اور حق بتانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا، نہیں ہم پر الا مگر البلاغ المبین، واضح پہنچانا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، یہ محفل اس کی محفل ہے خدا خود جس پہ شیدا ہے، اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کراچی پبلک اسکول کے طالب علم امیر حمزہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی،
اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پہ پہنچے ہو، تم عرش بری پہ پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اسی آنکھ کا مداوا کون کرے، اسی آنکھ کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ سبحان اللہ۔ محمد سے صفت پوچھو خدا کی، محمد سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھ لو شان محمد۔ اور اب محفل نعت کی اگلی شریک ہیں حبیب گرل اسکول کی طالبہ آمنہ غلام علی۔ میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کی دولت چاہو
सहारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला नाम मोहम्मद। जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है कि अगर जिक्र खुदा में ये नाम ना शामिल हो तो इबादत नहीं होती। और अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे केपीटी स्कूल के तालिब इल्म नसीमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीन व आसमां में उनकी कोई मिसाल न मिली। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दलील जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। दलील जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। कोई भी दौर हो उसमें मेराज आदमी वो है। वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कही। वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कही। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई भी बात हो हर हुक्म में उनका मोतबर ऐसा। कोई भी बात हो हर हुक्म में उनका मोतबर ऐसा कि उनके यहाँ कहाँ ही कहना कुरान के जैसा। हदीस पाक कहलाते हैं जो बातें आपने कही। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। खुदा के बाद जो कहना है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है।
وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی عشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے شفاعت کے لیے شب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ۔ اور اب آخر میں بھی قصیدہ برد شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی PNG سیکنڈری اسکول کی طالبات۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان اللہ۔ اور اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں سادگی کی پیکر، نفیس شخصیت کی مالک، رکن شورا ہمدرد اور آج کی مہمان خصوصی محترمہ نوشابہ خلیل ستار صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور آج کی نونہال سیرت کانفرنس بعنوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق میں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان اشعار کے ساتھ پھول خندہ ہے اور ستارے ہیں رخسا، پھول خندہ ہے اور ستارے ہیں رخسا، آپ کیا آئے ہیں گلشن میں بہار آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، محترم اساتذہ، والدین، مہمان گرامی اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اتنی ساری اچھی اچھی باتیں آپ سب نے کہہ دی، میرے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اب میں کیا کہوں، آپ کو میرے سے زیادہ علم
آپ کو میرے سے زیادہ تجربہ، اور یہ سب جو ٹیچرز نے اتنی محنت کر کے آپ سب کو سکھایا ہے، تو اتنا دل خوش ہوا آپ سب نے، تو وہ سب باتیں ہم سے پہلے ہی پتہ کر کے اور سب کو بتا دی کہ جو میں کہنے والی تھی۔ اب تو ایک دو باتیں رہ گئیں جو میں کہنے والی ہوں، اس کے علاوہ تو آپ سب نے کہہ دیا، لیکن اس کے بعد آخر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی، اور وہ بھی آپ سب کو پوری کرنی ہوگی، تاکہ آئندہ جب ہم اس اجلاس میں آئیں تو مجھے پتہ چلے کہ آپ سب کتنا عمل کر کے ان سب باتوں پر آئے ہیں۔ اخلاق کا لفظ جیسے ہی ذہن میں آتا ہے، ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جس کو ہر شخص، ہر انسان رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس کے اندر بھی یہ صفت موجود ہوتی ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ کامل انسان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا تھا۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز بھی حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی۔ اسی طرح مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ دار اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کر دے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ کتنی ضروری چیز ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو، کہ ہم کتنے بڑے بڑے مقام پا سکتے ہیں صرف اپنا ایک اچھا اخلاق رکھنے سے۔ مسلم شریف اور ابو داؤد کی روایت ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کہ کوئی جان نہ جائے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ اور یہ سب اوصاف ہمارے نبی یا کریم کی ذات گرامی میں موجود تھے۔ غصے کو دبا جانا، ضبط کر جانا ہی اعلیٰ صفت ہے، اور ہمارے رسول اللہ میں یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مثال ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھی اونٹ پر سوار ہو کر، تو راستے میں ببار بن اسود نامی شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ پر سے گر پڑی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ بہت غضبناک ہوئے اور بہت رنجیدہ بھی ہوئے، لیکن جب اس شخص نے آ کر ان سے معافی مانگ لی تو انہوں نے فوراً ان کو معاف کر دیا۔ یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اگر کوئی اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ شخص آ کے ہم سے معافی مانگ لے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، نہ کہ یہ دلوں میں عداوتیں جمع کر کے رکھ کے اور پوری زندگی کے لیے دشمن بن جائیں۔ تو سب سے بڑی چیزیں یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر اور ان سے سیکھنی چاہیے اور ان کو اپنانی چاہیے روزمرہ کی زندگی میں بھی۔ رسول اللہ نے اپنے اخلاق حسنہ سے پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ بھیجا، تفرقہ بازی اور دائمی بغض اور عداوت کی بیچ کنی کر کے بھائی چارگی اور الفت کے چشمے بہائے۔ اخلاقیات کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں نیک خصلتوں اور مقام اور اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ ہماری تاریخ اور احادیث ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں ہمارے پیارے رسول نے عملاً اخلاق حسنہ کی بے پناہ مثالیں موجود ہیں، جس میں محبت، درگزر، بھائی چارگی، ایمانداری، صبر شہر فہرست ہیں۔ ہم ہر سال اس مبارک مہینے میں اپنے رسول کے حسن اخلاق کی یاد تازہ کر کے اور یہ سب باتیں دہراتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان اوصاف کو اپنانے کی بھی کوشش کریں۔ یہ کام دیکھنے میں تو بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ سب سے آسان کام تو یہ ہے کہ ہم اس دن کی یاد میں بیٹھیں، بڑی بڑی تقریریں لکھیں، ان کے بارے میں بات کریں اور پھر کچھ چند نعتیں پڑھ کر اور ہم محفل کو برخاست کر دیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان میں سے ایک ایک صفت بھی اٹھا کر اور اس پر عمل کرنے کی ایسی کوشش کریں
کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کر سکیں، چاہے ایک جھوٹ نہ بولنے کا ہی ارادہ کر لیا جائے اور سچ بولنے پہ اتنا زور دیا جائے کہ کسی بھی محفل میں، کسی بھی موقع پر، کسی طرح سے بھی کوئی شخص بھی جھوٹ نہ بولے۔ تو بچوں، آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے آج کا کہ آپ ایک ایک صفت پکڑ لیجئے۔ آپ نے اتنی ساری ڈھیروں باتیں کی ہیں، ان میں سے آپ ایک ایک صفت پکڑ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے اندر وہ کسی طرح سے سما جائے۔ آپ اس پہ ایسا عمل کریں کہ لوگ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں کہ یہ آخر کس کی قوم ہے، یہ اس رسول کی قوم ہے، یہ اس رسول کی قوم کے سارے یہ پیروکار ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں اپنے اندر پیدا کر سکے ہیں کہ وہ آج ایک بہترین قوم بن گئے ہیں۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ہر گھر میں ماں اس طرز تربیت کو اپنا لے تو بہترین انسانیت کا بیج بویا جا سکتا ہے، جو وقت کے ساتھ ایک توانا درخت بن جائے گا اور پورا معاشرہ حسن اخلاق کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اپنے پیارے رسول کو اس سے بہترین خراج تحسین پیش کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں کہ جو رسول اللہ نے ہمیں سب سکھائیں اور عمل کر کے دکھائیں، اور ان مشکل حالات میں عمل کر کے دکھائیں کہ جس زمانے میں ان کو اس قدر ہر طرف سے دشمنی اور ہر چیز کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، اور اس چیز پہ وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے ہر چیز ہم کو عملاً کر کے دکھائی۔ تو آپ سب بچوں، آئندہ جب بھی موقع ملے ایک ایک چیز کو اپنے اندر اس طرح سے سنبھال لیجئے اور پریکٹیکل کر کے دکھائیے۔ آپ لوگ اس وقت جس جگہ پر ہیں، جہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ بہت موقع ملے گا آپ کو یہ کرنے کا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کلاس روم میں کر سکتے ہیں، کلاس کے باہر کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائیں جو آج آپ سب نے اتنی بڑی تقریریں کر کے اور ہم سب کو سکھائی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ رسم بسم اللہ کے لیے ایک اور معصوم چھوٹی سی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے، مریم بنت انس، اور ان کی والدہ پیرنٹس سے میں کہوں گی گھر والوں سے کہ وہ آگے کی طرف آ جائیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی دینی و دنیای فی اہلی و مالی فی الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طیبا وأولادا صالحا وعملا نفعا وصبرا جمیلا ویقینا صادقا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا ولقاء نصیبا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم انی علی غمرات الموت وسکرات الموت، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنی للمتقین اماما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا وفی الآخرہ۔ اے اللہ تعالیٰ قبول کیجیے گا جو کچھ بھی یہاں پر پڑھا ہے، ان سب بچوں کی جن کی آج شروع ہوئی ہے، بسم اللہ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، ان کی بہترین تربیت کا انتظام کیجیے گا۔ اے اللہ ان کو دین اور دنیا کے علم سے، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا اور بہترین انسان بنائیے گا۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کو توفیق دیجیے گا کہ ان کی بہترین تربیت کر سکیں اور ان کو بہترین انسان بنا سکیں اور ایک بہترین مسلمان کا نمونہ بنا سکیں۔ اے اللہ اس ادارے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھیے گا۔
اور سعدیہ کو صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ رکھیے گا، اپنے سارے بال بچوں کے ساتھ، تاکہ یہ اس ادارے کی سرپرستی اسی طرح سے کرتی رہیں اور یہ ہمیشہ چلتا رہے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بزرگان ہم سے جدا ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیے گا۔ ہمارے ملک میں چین اور سکھ دے دیجیے، اتفاق دے دیجیے، میل محبت دے دیجیے، اور دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دیجیے۔ ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے۔ مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو ہوئے اور ان کے جو غلام ہو گئے، ہاں ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے،
آخری اور حاصل نعت شعر ہے. مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، ہاں مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے. فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم وهو العلی العظیم وهو العلی العظیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. یا الہ العالمین، آج آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ذکر ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. یا الہ العالمین، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا الہ العالمین، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا الہ العالمین، اس ادارے کے بانی جناب شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. یا الہ العالمین، ابھی گزشتہ ماہ قبل حکیم صاحب کے داماد بیرسٹر راشد منیر صاحب کا انتقال ہوا. دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے، حکیم صاحب کی قبر کو منور فرمائے. ادارہ ہمدرد کی جو اس وقت صدر ہیں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، وہ شہید پاکستان کے مشن کو لے کے چل رہی ہیں بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ. یا اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے خاندان کو صحت و تندرستی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما اور ان کو حفظ و امان میں رکھ. یا الہ العالمین، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹ سے غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری اسوہ حسنہ اور ساری سیرت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، یہ جو سیلاب زدگان جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اس میں اور جو انہیں نقصان ہوا ہے، یا اللہ ان کے نقصان کو پورا فرما. اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین، شہر بھر میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، نونہال بچے بھی اس میں مبتلا ہیں، بخار ہے، ڈینگی ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے. یا الہ العالمین، اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، ہمیں آپس میں محبت، پیار اور خلوص عطا فرما. شہید پاکستان کا جو مشن تھا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جی آپ کو جیسے علم ہوگا حکیم صاحب بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور بلکہ وہ یہی کہتے تھے بڑوں کو تو میں بالکل بڑوں سے تو میں تنگ آ گیا ہوں بچوں کو سنبھال لوں. تو آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے 1985 میں شروع کیا تھا سلسلہ بچوں کا نان اسمبلی کا. اور کہتے تھے کہ بچے جو ہیں یہ آگے بڑھ کے اسمبلیوں میں جائیں گے بڑے ہوں گے ان کی ٹریننگ ابھی سے شروع ہو جائیں. تو آپ یہ سمجھے کہ ہم ہر سال ہر مہینے بلکہ 4 شہروں میں کرتے ہیں اسمبلی اور یہ سلسلہ 1985 سے 1985 سے جاری ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کے بھی بہت عاشق تھے اور ان کے حسن اخلاق کا تو بہت زیادہ تھا. آپ کو خیال ہو حکیم صاحب نے ایک دفعہ ایک پوری سیریز آف لیکچرز کیے تھے اخلاق پہ. تو اخلاق ہی تو ہم کو انسان کو بالا کرتا ہے ہر چیز سے. الحمدللہ حکیم صاحب کا اخلاق پہ بہت زیادہ زور تھا اور انہوں نے یہ رسول اللہ نہیں اور پھر اس تقریب کے علاوہ بھی ان کو یہ بھی تھا بسم اللہ کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں. وہ یہ کہتے تھے کہ سالگرہ مناتے ہیں لوگ یہ مناتے ہیں بچوں کو یہ تو بتائیں کہ ہمارے اپنی اسلامی اس میں کیا تقریب ہوتی ہے. تو حکیم صاحب اسی پروگرام میں الحمدللہ بچوں کی بسم اللہ بھی کرواتے تھے اور کوئی بچہ بڑا ہوتا تو آمین بھی پڑھوا دیتے تھے. تو یہ بھی ایک روایت انہوں نے قائم کی کہ ہم اس پروگرام میں بچوں کی آمین بسم اللہ پڑھواتے ہیں. پچھلے مہینے ایک پروگرام کیا تھا جس میں جو بچے ہمارے ہاں بڑے ہوئے ہیں ان کو بلایا تھا اور بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے کہ وہ بچے ہمارے یہاں سے بڑے ہوئے اسی نونہال اسمبلی سے بولتے بولتے آگے اچھے عہدوں پہ فائز ہیں الحمدللہ. حکیم صاحب کی روح خوش ہوگی بلکہ وہ شاید یہیں ہوں ہمارے پاس اس وقت. ہاں میں ہمارے اسکول آئیڈریو اسکول کالج اسکول آن بلائنڈ اینڈ دا ڈیف اور یہ ہمارے ایک پاکستان میں واحد اسکول ہے جو کہ ہم یہاں جو ایکڈیمک کے ساتھ ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں اور پری پرائمری سے لے کے ماسٹر ڈگری تک اسی اسکول کے اندر سے بچے اپنے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو باقی جو یہ آج کے ایونٹ کے مناسبت سے بہت اچھا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح ایسے ایونٹ ہو کہ ہمارے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ماشاءاللہ یہ ان میں بہت ٹیلنٹ ہے تو ہم اس کو ٹیلنٹ کو آگے لے کے جانے کے لیے تو اسی طرح ایونٹ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے جا کے اپنے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں اپنے جو بھی پروگرام ہو یا جو جس چیز میں حصہ لینے چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ایونٹ میں ہمارے بچے مختلف ایکٹیویٹیز میں کام لیتے ہیں اور خاص کر سپورٹس کرکٹ میں بھی ہے اور ڈبیٹ میں جیسے مختلف سانگز ہوتے ہیں یا کوئی بھی پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے بچے آگے ہیں ان سے نا. تو ماشاء اللہ نے ان کو اتنا ایبلٹی دیا ہوا کہ وہ ہم سے بہت اچھا کر سکتے.